مولا توہین کا الزام، جھوٹا الزام لگانا، یہ خود توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر شریعت کے اندر اس کی سزا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ مولانا جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، پوری قوم، تمام مذہبی رہنما اس کی مذمت تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں آخر پاکستان میں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے مولانا؟ چل ذمہ دار تو وہی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جہالت عذر نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی دنیا کا کام روٹی کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں سیکھتا، اور جس چیز نے اس کی دنیا اور آخرت کو بنانا ہے اس کو نہ پڑھتا ہے، نہ سیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ ساری زندگی لوگ قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اصل ذمہ دار وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے لکھا ہوتا ہے کہ نہ جاننا کوئی عذر نہیں ہے، وہ ٹریفک کے قوانین وہ سڑکوں پر لکھے ہوتے ہیں کہ نہ جاننا کوئی عذر نہیں ہے۔ تو نہ جاننا کوئی عذر نہیں ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے، اور اس میں ان علماء کا کردار بھی 100% ہے جو اس طرح انتہا پسندانہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ میں بھی کل لاہور سے آیا ہوں فیصل آباد، ایک جگہ بہت بڑا بل بورڈ پہ لکھا ہوا تھا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ تو اس قسم کی جو وحشیانہ قسم کی جو مزاج بن جاتا ہے وہ غلط تعلیم سے بن جاتا ہے کہ بھئی گستاخ رسول کی سزا علماء مقرر کریں گے، فقہاء مقرر کریں گے، مفتی مقرر کریں گے، عوام تو نہیں مقرر کریں گے۔ اور گستاخی رسول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک، اس کا بھی فیصلہ عوام کے ہاتھ میں نہیں، اہل فتویٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پہلے وہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو یہ جرم کر رہے ہیں، دوسرے نمبر پر ذمہ دار وہ علماء ہیں جو غلط ذہن سازی کر رہے ہیں اور انتہا پسند۔ جی مولا، انتہا پسندی کی آپ نے بات کی، ہمارے اکثر ایک بات کہہ دی جاتی ہے، ممبر سے بھی کہہ دی جاتی ہے کہ نظام چھین لیں گے، طاقت کے ذریعے ہم حکومت سنبھال لیں گے، ایک جتھا اٹھے گا وہ حکومترانوں سے حکومت چھین لے گا۔ یہ جو جتھے کی اٹھنے کی بات کی جاتی ہے، یہ سکھائی جاتی ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فیصلہ خود کریں گے، اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ہم اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کر دیں گے۔ اس قسم کے علماء جب تقاریر کرتے ہیں تو عام آدمی تو اس سے سبق لیتا ہے، اس سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے نا جی، یہ عام عالم بھی یہ بات نہیں فتویٰ دے سکتا۔ فتویٰ صرف وہ مفتی دے گا جس کو کئی سال کی مہارت ہو اور وہ علم شریعت، علم فقہ کے ساتھ بس سال ہا سال سے منسلک ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو۔ یہ عوام یا عام مسجدوں کے خطیب اور امام یہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ اہل فتویٰ کریں گے، پھر اس پر حکومت عمل کروائے گی، نہ کہ ایک خطیب اٹھ کے تقریر کر دے اور عوام اٹھ کے اس پر فیصلہ سنا دیں۔ یہ تو شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ مولانا ایک بحث اب پاکستان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مساجد کے خطبہ ہیں، جمعے کے خطبے کو وہ ریاست کنٹرول کرے، ریاست ایک جامع خطبہ تیار کرے جیسے بعض ممالک میں ہوتا ہے، وہی خطبہ ڈیلیور کیا جائے تمام مساجد کے اندر، جس سے ایک مذہبی رواداری پیدا ہوگی، ہم آہنگی پیدا ہوگی، اور جو نفرت امیز تقاریر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی، جو میرے ملک کی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے تو بہتر ہے کہ حکومت تو خطبہ ڈیلیور نہ کرے کہ یہ کہہ دیا جائے، حکومت پابند کرے کہ فرقہ واریت اور نفرت کی بات کوئی خطیب نہ کرے، اور ممبر کو اللہ رسول کی بات، آخرت کی بات کے لیے رکھیں، باقی ساری باتیں کرنی ہیں تو باہر کریں۔
مولانا یہ سیالکوٹ کا واقعہ جس قسم کا ہوا، اس پہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عالمی سطح پہ بھی پاکستان کی بدنامی ہوئی، حکومت کو آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک تو نظام تعلیم ہمارا صحیح نہیں ہے۔ جی جی، ہمارے دو طرح کے نظام چل رہے ہیں، سرکاری اور ہے اور پرائیویٹ اور ہے، لیکن دونوں میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں جب سینٹرل ماڈل اسکول میں میٹرک پڑھتا تھا تو عربی کے ٹیچر، عربی آپشنل تھی، تو 4-5 لڑکے وہاں عربی کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، باقی میں خود ڈرائنگ رکھی میں نے آپشنل کے طور پر۔ تو ایک تو عوام کو قرآن سے روشناس کروایا جائے، اور جو خطیب علماء فرقہ واریت کی اور ایسی تقریریں کرتے ہیں ان کی تقریریں بند کروائی جائیں، اور ہر مکتبہ فکر کے بڑے اہل فتویٰ کو بلا کر ان کے سامنے منت کریں کہ اپنے خطیبوں کو لگام دیں، اس قسم کی باتیں مت کریں۔ پہلے ہی ہم مرے پڑے ہیں، یہ چند پیسے لے کر اور بھڑکا کے چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ بالعموم مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، علماء کے لیے، حکومت کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، کسی کو ڈنڈے سے تو آپ سیدھا کر نہیں سکتے ہو، بالکل ٹھیک، وہ زبردستی کسی کو آپ سچا، دیانتدار، امانت دار بنا نہیں سکتے۔ تو میری ساری عوام سے اپیل ہے کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، فرقہ واریت سے نکلو، اور حکومتی قوانین کی پاسداری کرو۔ اور حکومت اہل قانون سے کہتا ہوں کہ جب مظلوم کو انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ خود ظالم بن جاتا ہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارا نظام عدالتی نظام کو ٹھیک کریں، نئی قانون سازی کریں، وکلاء کا جو ایک نظام ہے اس کو درست کیا جائے، کہ اس میں جو اتنی ڈیلے ہو جاتی ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں اور اگلی نسل کو بھی انصاف کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میری حکومت سے اپیل تو یہ ہے کہ نظام عدل میں جتنے بھی شعبے ہیں، پولیس بھی ہے، تھانہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر وکیل ہے، پھر عدالت ہے، سول سے لے کر سپریم کورٹ تک سارا قبلہ خراب ہوا پڑا ہے، اس کو درست کریں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ مجھے انصاف ملے گا۔